سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع اور یہ پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے اس رکوع کا آغاز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْہَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اعبدوا فرما کر پہلے تمام انسانوں کو عموماً دعوت دی، یعنی فرمایا اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ اس میں عام طور پر تمام انسانوں کو اسلام کی اور عبادت کی دعوت ہے۔ پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فرما کر ان کے مبدأ کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور انسانوں کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ غور کریں کہ ان کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کو دعوت دی۔ یہ لوگ یہودی ہیں، اور یہاں سے دوسرے پارے تک سیقول تک ان سے کلام جاری ہے۔ کبھی بملاطفت انعام یاد دلا کر دعوت دی جاتی ہے، یعنی کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں اور اسلام کی دعوت نرمی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ کبھی خوف دلایا جاتا ہے، کبھی حجت قائم کی جاتی ہے، کبھی ان کی بدعملی پر توبیخ ہوتی ہے، انہیں جھڑکا جاتا ہے، جھنجھوڑا جاتا ہے۔ کبھی گزشتہ عقوبات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان پر پہلے کیسے کیسے عذابات آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل، جس کے معنی آپ سن چکے کہ معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے جو آپ کی اولاد کا سلسلہ جاری ہوا، وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، اور ان 12 قبیلوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، ایک بیٹے حضرت بنیامین بھی ہیں، جس کا تفصیلی ذکر سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ کس طرح آپ مصر پہنچے اور مصر کے بادشاہ بنے۔ پھر آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے پورے خاندان کو مصر بلایا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر تشریف لائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں رہی، یعنی بنی اسرائیل مصر میں رہے۔ کئی 100 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہی میں پیدا ہوئے،
اور اس وقت بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھ میں پریشان تھی، غلام تھے وہ۔ فرعون مصر کا اس وقت ظالم بادشاہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون سے انہیں نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام انہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو سمندر کے اندر فرعونی وہ تعاقب کرتے ہوئے آئے اور وہ غرق ہوئے، جس کا ذکر تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے۔ فی زمانہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ اصل میں فی زمانہ یہودی ہیں۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ساری دنیا کو حضور کا درس دیتے، حضور کی شان بیان کرتے، خود بھی حضور پر ایمان رکھتے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہودیوں نے حسد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں گے۔ یہاں جو فرمایا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب یاد کرو، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے وہ یہودی بھی مراد ہیں، اور قیامت تک آنے والے وہ یہودی مراد ہیں جو اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں۔ انہیں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ارشاد فرمایا گیا، اے اولاد یعقوب، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر فرمائی، یہ احسان کہ تمہارے آبا و اجداد کو فرعون سے نجات دلائی، تمہارے لیے سمندر کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، بادل کو سائبان بنایا۔ ان کے علاوہ اور احسانات جو آگے آتے ہیں ان سب کو یاد کرو، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کر کے شکر بجا لاؤ، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا ہی اس کو بھلانا ہے۔ اس تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے، ہم کسی اللہ کی نعمت کو بھلاتے نہیں ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرمانبرداری کرے۔ جو نعمت کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرے تو وہ تو ناشکرا ہے۔ تو کیا ہم شکر گزار ہیں؟ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کے شکرانے میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رہیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ یعنی تم نے جو ایمان لانے اور فرمانبرداری کرنے کا عہد کیا ہے وہ پورا کرو، میں تمہیں جزا دوں گا، ثواب دوں گا، اس طرح میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس عہد کا بیان وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس آیت کریمہ میں اس عہد کا بیان موجود ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں نعمت کے شکر اور عہد کو پورا کرنے کے واجب ہونے کا بیان ہے، اور یہ بھی کہ مومن کو چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ یہودی اپنی قوم سے وہ ڈرتے تھے، اس لیے وہ حق کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور قرآن پاک پر ایمان لاؤ۔ توریت میں، آسمانی کتابوں میں قرآن پاک کا ذکر بھی ہے، نبی آخر الزماں کا ذکر بھی ہے۔ تو حضور کی آمد، قرآن پاک کی آمد، توریت کی تصدیق ہے۔ جیسا توریت میں لکھا تھا ویسا ظاہر ہوا، تو تم ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، یعنی قرآن پاک اور توریت اور انجیل پر ایمان لاؤ جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اہل کتاب میں پہلے کافر نہ بنو کہ جو تمہارے اتباع میں کفر اختیار کرے گا اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ یعنی اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا تو قیامت تک جو تمہاری نسلیں آئیں گی اور جو تمہیں دیکھ کر انکار کریں گے وہ بھی کافر ہوں گے، جہنمی ہوں گے، انہیں اپنا گناہ پورا ملے گا، لیکن ان کے گناہ میں تم بھی شریک ہوگے، سارے گناہ کا وبال تمہارے اوپر ہوگا۔ کیونکہ جو شخص برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اسے دیکھ کر لوگ برائی اختیار کرتے ہیں، تو جب تک لوگ برائی اسے دیکھ کر اختیار کرتے رہتے ہیں اور یہ برائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کرنے والے کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ اسی لیے یہ فرمایا گیا کہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا یہ الگ گناہ ہے، بلکہ اظہار گناہ یہ بسا اوقات زیادہ عذاب کا موجب ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب انسان کسی کے سامنے گناہ کرتا ہے تو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے اور وہ بھی یہ کرتے ہیں، تو جب تک وہ یہ گناہ کرتے رہیں گے گناہ کے اظہار کرنے والے کو گناہ جاریہ ہوتا رہے گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ ان آیات سے توریت و انجیل کی وہ آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت ہے۔ توریت میں، انجیل میں وہ آیتیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور آپ کی صفات کا ذکر ہے۔ توریت انجیل کے جاننے والے ان چیزوں کو چھپاتے تھے۔ مقصد یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کی شان دنیا کی دولت کے لیے مت چھپاؤ کہ دنیا کا سامان تھوڑا سامان ہے اور آخرت کی نعمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے سرداروں اور علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کمینوں سے مال وصول کر لیتے اور ان پر سالانہ نذرانہ مقرر کرتے تھے۔ انہوں نے پھلوں اور نقد مالوں میں اپنا حق، اپنا حصہ معین کیا تھا، مقرر کیا تھا۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہے، نعت و صفات کا ذکر ہے، اگر اس کو ظاہر کریں گے تو قوم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گی اور پھر انہیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور یہ سارے نذرانے بند ہو جائیں گے، سارے منافع جاتے رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت، صفات و شان کو بدل دیا۔ جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اوصاف مذکور ہیں، کیا ان کی شان بیان ہوئی،
تو وہ چھپا لیتے اور ہرگز نہ بتاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ یعنی دنیا کی ذلیل دولت چاہے پوری دنیا بھی مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو دنیا کی ذلیل دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے میری آیتوں کو مت بیچو، میری آیتوں کے عوض دنیا کی ذلیل دولت حاصل مت کرو۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے درس ہے کہ دنیا کی خاطر، عہدے منصب کی خاطر وہ حق کو نہ چھپائیں بلکہ حق کو ظاہر کریں اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو فوقیت دیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، حق نہ چھپاؤ، صرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ حق چھپانا تو ایک یہ انداز تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، تعظیم و توقیر نہیں، ان کا ادب نہیں، ان کا عشق نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جن آیات میں، جن حدیثوں میں حضور کی شان و عظمت کا ذکر ہو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اگر کبھی بیان بھی کرتے ہیں تو بامر مجبوری سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن جو عشاق ہیں، جو واقعی مومن ہیں، وہ تو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے قرآن و حدیث سے حضور کی شان مبارک تلاش کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو حضور کی شان کو چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اور فرمایا اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ۔ تو ایک حق سے باطل کو ملانے کا انداز یہ تھا کہ وہ آیت ہوتی کچھ اور لوگوں کے سامنے کچھ پڑھتے اپنی طرف سے بنا کر۔ کبھی ایسا ہوتا کہ غلط مفہوم بیان کرتے، کبھی ایسا ہوتا کہ توریت کے نسخوں میں تبدیلی کر دیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، قرآن پاک محفوظ کتاب ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے غلط ترجمہ کر دینا، غلط تفسیر اور تشریح بیان کر دینا، غلط مفہوم بیان کر دینا اور یہ تاثر دینا کہ یہی صحیح ہے، حالانکہ وہ مفہوم غلط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شرور سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ جماعت کی ترغیب بھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ مسلسل نماز ادا کرو اور دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دلاؤ۔ نماز کے ظاہری باطنی آداب یہ ہیں کہ نماز کے فرائض، شرائط، واجبات کا خیال رکھا جائے، سنت مؤکدہ کا خیال رکھا جائے، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں نماز میں جو سنت غیر مؤکدہ ہیں
مستحبات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اسی طرح باطنی آداب میں یہ بھی ہے کہ توجہ سے نماز ادا کی جائے، تصور ہو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اس بارگاہ کی ہیبت اپنے دل پر طاری کرے، اور نماز میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو مناجات کر رہے ہیں، ان مناجات کی طرف توجہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی ہو کہ اللہ ہماری نماز کو قبول فرمائے۔ یہاں فرمایا گیا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس مال پر فرض ہے، کتنے مال پر فرض ہے، کتنا فیصد نکالنی ہے، پھر زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، یہ ایک پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع پر بحر شریعت کتاب کا 5واں حصہ بہت ہی مفید ہے، اس میں روزے کا بیان بھی ہے اور زکوٰۃ کا بیان بھی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ علماء یہود سے ان کے وہ رشتہ دار جو مسلمان ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کے بارے میں سوال کیا، تو علماء یہود نے تنہائی میں ان سے کہا تم اس دین پر قائم رہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم کتاب پڑھتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام سچا دین ہے، دوسروں کو تو تم نصیحت کرتے ہو کہ اسی دین پر قائم و دائم رہو، لیکن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے اور لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، تو اپنی جانوں کو بھول جانا اور اپنی جانوں کو تباہی میں ڈالنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، اس پر انہیں توبیخ کی گئی، انہیں جھنجھوڑا گیا۔ خاص طور پر جو مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد یہودی رہتے تھے، یہ دور دراز سے مدینہ منورہ میں آئے اسی لیے تھے کہ ان کے بڑوں نے یہ بات انہیں بتائی کہ نبی آخر الزماں کی آمد ہونے والی ہے اور نبی آخر الزماں ہجرت کر کے اس بستی کی طرف آئیں گے، جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کافروں سے جہاد کریں گے، وہ خوش نصیب ہوں گے، جنتی ہوں گے۔ تو یہ یہاں پر آ کر رہے، انہوں نے قبیلے آباد کیے، قبیلہ بنو قریظہ، قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قینقاع، پھر خیبر کے جو قبیلے تھے، یہ سب اسی لیے آئے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو اہل مدینہ ایمان لے آئے، یعنی اہل مدینہ میں جو مشرکین تھے وہ ایمان لے آئے۔ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات کہی کہ تمہاری باتیں سن سن کر جو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات ہمیں بیان کی تھیں، وہ ساری صفات ہم نے نبی آخر الزماں میں دیکھی، تو ہم تو تمہاری باتیں سن کر ایمان لے آئے، لیکن تم ایمان نہیں لائے۔ تو انہوں نے حسد کی وجہ سے کفر بھی کیا، انکار بھی کیا اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کی، اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو جنہیں نبی آخر الزماں سمجھے تھے وہ تو اور ہیں، ان کی تو صفات یوں نہیں ہیں۔
تو اہل مدینہ نے کہا کہ پہلے تو تم نے یہ صفات بیان کی تھی، تو یہ مکر گئے اور انہوں نے حضور کی صفات میں تبدیلی بیان کی، اور وہ کہنے لگے کہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم نے یوں نہیں کہا۔ مثلا توریت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک موجود تھا، اور وہاں یہ لکھا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ ہوگا، مگر آپ کا یہ معجزہ ہوگا کہ جب بھی لوگوں میں کھڑے ہوں گے تو سب سے بلند و بالا نظر آئیں گے۔ تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ بہت لمبے قد کے ہوں گے، ان کا قد تو درمیانہ ہے۔ اس طرح انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز سے مدد چاہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے! صبر مصیبتوں کا اخلاقی مقابلہ ہے۔ انسان عدل و انصاف پر بغیر صبر کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح وہ حق پر بھی بغیر صبر کے قائم نہیں رہ سکتا۔ تو حق پر چلنے کے لیے، انصاف کرنے کے لیے، عبادات کرنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے صبر بہت ضروری ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے شدت اور مصیبت پر نفس کو روکنا، یعنی مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے تو نفس کو شکوہ شکایات سے روکنا، گناہوں سے روکنا، غلط راہ سے روکنا۔ نمبر 2، اطاعت اور عبادت کی مشقتوں میں مستقل رہنا، یعنی ہمیشہ عبادت کرنا، اور عبادت کی راہ میں جو مشقتیں آتی ہیں ان مشقتوں کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ نمبر 3، معصیت، گناہ کی طرف مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا۔ دل چاہتا ہے میں گناہ کر لوں، لیکن طبیعت کو، نفس کو گناہ سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں صبر سے روزہ مراد لیا ہے، وہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ مدد مانگنے کی تعلیم فرمائی گئی، کیونکہ وہ عبادت بدنیہ اور نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو مومنین سچے ہیں ان پر نماز آسان ہے، ان کے علاوہ لوگوں پر نماز گرا ہے، بھاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کافی دیر کھڑے ہو کر گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتے، جلدی ہوتی ہے، نماز میں مختلف کام یاد آتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں نماز میں وہ سکون ملتا ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے اور نماز کو طویل کریں۔ اس آیت کریمہ میں صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اگر مصیبت میں انسان صبر کرے اور نماز کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اور اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ خشوع کرنے والے، دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پھرنا ہے، بے شک وہ اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنین کو دیدار الہی کی نعمت ملے گی، کیونکہ یہاں مومنین صادقین کا ذکر ہے، اور فرمایا گیا کہ انہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو اس میں بشارت ہے کہ مومنین آخرت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہوگا۔ تو جب یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر جب دنیا میں وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیامت کے میدان میں اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا وہ تصور کرتے ہیں، تو ظاہر باطن پر نور کی برسات ہوتی ہے اور دل اللہ کے دربار کی طرف مائل ہوتا ہے، دل میں ایک سکون چین نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ان کا تصور ہوتا ہے کہ رب کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایسی نماز کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ بقرہ کا 5واں رکوع اور پہلے پارے کا بھی 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔